أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں سورہ الکہف کی فضیلت اور جمعہ کے دن بالخصوص اس کو پڑھنے کا حکم اور سورہ الکہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کو یاد کرنے والا، پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سورہ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ ایک تو غار والوں کا واقعہ ہے، دوسرا سیدنا موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، اور تیسرا ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ تو جہاں تک غار والوں کے واقعے کا تذکرہ ہے تو اس میں ابتدائی طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس واقعے میں ہماری تفسیر کا جو اصول ہے اور منہج ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ سورہ الکہف کی تفسیر اور واقعہ سورہ الکہف کا جو غار والوں کا واقعہ ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے مفسرین نے، بہت سارے لوگوں نے مستقل طور پر کتابیں لکھی ہیں اور بڑی بڑی تحقیقات کو سائنس کی روشنی میں، آثار قدیمہ کی روشنی میں، اور بنی اسرائیلیات جو ہمیں توریت اور انجیل سے اور صحیفوں سے جو باتیں ملتی ہیں ان کو شامل کر کے، جمع کر کے تو اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہرحال ہمارا تفسیر کا جو اسلوب ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے، سلف سے ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیلیات سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جو اسرائیلی روایات ہیں، بنی اسرائیلی روایات ہیں، ان سے قرآن مجید کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی شخص ایسی کوئی بات بنی اسرائیلیات سے بیان کرتا ہے جس کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہو تو اس کو شہادت کے طور پر بیان کر دینا، بہرحال اس سے تائید تو لی جا سکتی ہے لیکن اس سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم قرآن اور سنت اور صحابہ اور سلف کے منہج سے ہی صرف حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں جو اسرائیلیات سے ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، دقینوس بھی اس کو کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کے مختلف پروننسیشن ہے۔ یہ 214، 224، 230 عیسوی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 200 سال کے بعد یہ رومی بادشاہ تھا، اور چونکہ یہ یہودیت یا بت پرستی پر تھے، دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، تو انہی کی قوم میں سے جو وڈیروں کے لوگ تھے، امراء کے بچے تھے، انہوں نے عیسائیت جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا اس وقت تک توحید پر کاربند دین تھا، اس میں یہ عقیدہ تثلیث، یہ شرکیات، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والی ابھی تک یہ بدعات، خرافات اور شرکیات اور کفریات عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے دین کے اندر ابھی تک شامل نہیں ہوئی تھی۔ تو ان کے ہاتھ کچھ ایسے لوگ لگے یا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے، علم حاصل کرنے والوں سے ان کی ملاقات ہوئی، تو یہ جو بادشاہوں کے یا امراء کے یا بڑی برادریوں کے بیٹے تھے، انہوں نے اس دین عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیا۔ اس بنیاد پر جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے اس بات کو رکھا
تو ان کو مارنے کی، قتل کرنے کی، جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی، اور ان سے اس بات کا اصرار کیا گیا کہ اپنے دین پر، دیوتاؤں اور بتوں کے دین کے اوپر واپس آ جاؤ، ورنہ پھر تم قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر کل ہم بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، یا تو اس دین کے اوپر وہ ہمیں واپس لے جائیں گے جس میں ہم جانا نہیں چاہتے، یا پھر یہ ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور کسی غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں تاکہ ان کے ظلم و ستم سے بچ جائیں۔ بہرحال یہ جو تاریخ کا میں نے ذکر کیا یہ تو اسرائیلیات سے ہے، تاریخ سے ہے، باقی جو واقعہ میں نے بیان کیا وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ دوسرا، اس واقعے کے حوالے سے بہت سارے عجیب و غریب قسم کی تفسیرات کی گئیں کہ یہ اصل میں 309 سال تک سوئے نہیں رہے تھے، بلکہ 309 سال بعد لوگوں کو ان کے ڈھانچے ملے تھے، یعنی یہ جب غار میں گئے، سو گئے، سونے کی حالت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، یہ مر گئے، وفات پا گئے۔ تو یہ 309 سال سوئے رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے نہیں ہیں، بلکہ یہ سو گئے، ایسے ہی پڑے رہے۔ کسی شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے اندر دیکھا تو دیکھا کہ ان کے ڈھانچے اس طرح پڑے ہوئے تھے اور 309 سال اس پر گزر چکے تھے۔ یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے۔ اور اس بات کا اعتقاد، اب یہ باتیں کس نے اٹھائیں؟ جو خرق امور اور معجزات اور کرامات کے منکر لوگ ہیں، عقل پرست قسم کا لوگ۔ اب قرآن مجید کے اندر عزیر علیہ السلام کے واقعہ جس کو نسبت دی جاتی ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، سورہ البقرہ کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دی رکھی۔ یہ قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان کو، جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے اور تاریخ میں ان کا نام عزیر علیہ السلام کہتے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو 100 سال تک مارے رکھا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کو تیرے سامنے ہم زندہ کر رہے ہیں، جو بالکل ہڈیاں ہو چکا تھا، اس کا گوشت ختم ہو چکا تھا، بالکل وہ مٹی کے اندر مٹی پل کے اور بالکل اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا، تیرے سامنے زندہ کرتے ہیں، اور تیرا وہ جو کھانا جو ابھی تک پڑا ہوا ہے وہ بالکل تازہ ہے، باسی بھی نہیں ہوا۔ تو اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ اسی طرح ہم دنیا کے اندر لوگوں کو ماریں گے اور آخرت کے دن زندہ کریں گے، جیسے ہم نے آپ کو 100 سال مار کے دوبارہ زندہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے آپ کے گدھے کو مارے رکھا، یہ ہڈیاں اس کی گل گئیں، گوشت اس کا گل گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، آپ کے سامنے ہم نے اس کو گدھے کو زندہ کیا ہے، اور آپ کا کھانا ابھی تک تر و تازہ ہے، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ ہمارے لیے کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ تو یہ تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ بہرحال قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 309 سال تک غار میں سوئے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک، اللہ تعالیٰ کے کرامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ بہرحال سورہ الکہف کی آیت نمبر 7 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زمین پر جو کچھ بھی ہے اس کو زمین کی زینت، زمین کی خوبصورتی بنایا ہے۔ زمین کے اندر یہ جو زیب و زینت ہے، یہ جو سبزہ ہے، باغات ہیں، محلات ہیں، مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ جو ریل پیل ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائش کریں ان انسانوں کی، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا کون ہے۔ اگلی بات بھی بتا دی، یہ زینت ہے، یہ سبزہ ہے، یہ باغات ہیں، یہ زمین کے اندر ریل پیل ہے، اس کو دنیا کے اندر آخر نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے، ہم ایک دن آئے گا جب اس زمین کو بالکل ہموار
چٹیل میدان بنا دیں گے جس کے اندر سبزہ انگوری باغ نام کی کوئی چیز تک نہیں ہوگی. وہ دن آنے والا ہے. ابھی تک یہ زمین کو ہم نے جو کچھ بخشا، سبزہ، باغات، پہاڑ، محلات، یہ سارا کچھ زیب و زینت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور انسان اس کی زیب و زینت کے اندر غرق ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنی موت کو بھول جاتا ہے، جنت کے باغات کو، جنت کے سبزے کو، جنت کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، جہنم کی وادیوں کو، جہنم کے گھاٹوں کو، جہنم کے عذابوں کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کو بھول کے اس دنیا کی زیب و زینت، امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بڑا مزین، بڑا خوبصورت، بڑی کشش والی، اس میں مقناطیسی کشش ہے، انسان کا مال کی طرف، زیب و زینت کی طرف، حسن و جمال کی طرف، شہوات کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے اس زمین کے اندر خزانے، مال، دولت، چاندی، سونا، اولاد، بیوی، بچے، زمین، کھیتی، مال، جانور، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ لوگوں کے لیے مزین اور خوبصورت کر کے پیش کر دیا. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی تھوڑی سی زندگی کا مال و متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اچھا، سب سے اچھا ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا زیب و زینت ختم ہو جائے گی، ہم زمین کو بالکل ختم کر دیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کی کھال ادھیڑ کے رکھ دی جائے گی، اور زمین بالکل چٹیل میدان ایک روٹی کی طرح گول ہو جائے گی. اس طرح ایک روٹی ہوتی ہے نا، صحیح حدیث کے اندر ہے، اس طرح ہو جائے گی زمین. اور پھر اس میں نہ سبزہ ہوگا، نہ مکان ہوگا، نہ باغ ہوں گے، نہ پھل ہوں گے، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ گاڑیاں ہوں گی، نہ بنگلے ہوں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا زمین کے اندر. ایک چٹیل ہموار بالکل سبزے کے بغیر، یہ زیب و زینت کے بغیر ایک زمین ہوگی، بالکل ہموار میدان، اور اسی کے اندر محشر کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اس دن کو بھی یاد رکھنا ہے. اس زیب و زینت کے اندر اقبال کہتا ہے کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول، تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. تو تو زمانے کو، تو تو زمین کو، تو محفل کو گرمی دینے والا ہے، تو اس محفل کو گرمانے والا ہے. اس محفل کی زیب و زینت کی گرمی تو اپنے اوپر طاری نہ کر لے. تو نے تو ان کو جلا بخشنی ہے، تو نے تو اللہ کا پیغام ان کو پہنچانا ہے، تو نے تو ان کے اندر انقلاب اور دعوت اور اصلاح کی تحریک کو پیدا کرنا ہے. محفل گداز، تو نے اس محفل کے اندر گرمی پیدا کرنی ہے. اور تو گرمی کی شدت سے خود ہی اگر متاثر ہو جائے گا، کہتا ہے گرمی محفل نہ کر قبول. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، بے شک اس زمین پر جو کچھ ہے ہم اس کو بالکل چٹیل ہموار میدان بنا دیں گے. آگے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر ہوتا ہے. ام حسبتا، اے میرے پیغمبر، کہ آپ نے یہ سمجھا، کہ آپ نے یہ گمان کیا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے یہ سمجھا کہ یہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت بڑی نشانی ہے؟ نہیں، اس سے بڑی بڑی نشانیاں زمین کے اندر موجود ہیں، اس سے بڑی بڑی نشانیاں. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، سورہ المؤمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان کی تخلیق، انسان سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی بہت بڑی تخلیق ہوں، اللہ تعالیٰ کی کوئی حیران کن تخلیق ہوں. مالک کائنات نے فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اور تمہیں انسانیت کی تخلیق اور اس کو مارنے اور دوبارہ زندہ ہونے پہ شک ہوتا ہے. اور انسان کی تخلیق کے زمین و آسمان کی تخلیق بہت بڑی چیز ہے. زمین و آسمان میں اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، زمین و آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، آپ اجرام فلکی کو دیکھیے، سیاروں کے نظام کو دیکھیے، آپ اپنی گلیکسی کو دیکھیے، سولر سسٹم کو دیکھیے، آپ سائنسی تحقیقات جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے.
اور حیرانی کے اندر ڈوب جاتا ہے کہ کیسے یہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، یہ نکتہ تو نہیں تھا، جتنے لوگ سائنس اور فزکس کو پڑھتے ہیں، یہ بڑی حیران کن بات ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کا، مالک ہونے کا زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ تو اپنی تجربات سے، دوربینوں سے، آپ نے میتھمیٹکس کے کلیات سے، فزکس کے کوٹیشن سے، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو وہ زیادہ قریب سے جا کر دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں، جتنے لوگ سائنس کے اندر زیادہ جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ ایتھیسٹ اور اللہ تعالیٰ کے منکر ہو جاتے ہیں۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، زمین و آسمان کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی چیز ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ النازعات کے اندر فرمائی، سورہ النازعات آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے، سخت ہے، ام السماء بناہا، یا آسمانوں کی تخلیق جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا، پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے رات کو، اس کی رات کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرا رکھا اور اس کے دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن کیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان، پھر زمین کو بچھایا، پھر زمین میں سے اس کا پانی نکالا۔ کیا زمین کی تخلیق زیادہ بڑی ہے یا تمہاری تخلیق زیادہ بڑی ہے؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تمہاری تخلیق سے آسمانوں کی تخلیق بہت بڑی چیز ہے۔ کیا آپ نے یہ سمجھا میرے پیارے پیغمبر کہ کتبے والے اور غار والے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بہت بڑی نشانی ہے، بہت عجیب نشانی ہے؟ نہیں، اس سے آسمان و زمین کی تخلیق، ان غار والوں کی، یہ غار والی بھی بڑی نشانی ہے، لیکن اس سے بہت بڑی نشانیاں اس زمین پر، اس آسمان پہ ہم نے جو جہان بنایا اس کے اندر دیکھنے والوں کے لیے موجود ہے۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے، اس کو مفسرین نے، امام طبری نے، امام ابن کثیر نے، امام امین شنقیطی علیہ الرحمہ نے اس کو ام منقاطعہ قرار دیا ہے۔ یہ نحو صرف کے طلبہ سمجھیں گے، ام منقاطعہ کہ انکار کے لیے ہے، کہ کیا آپ نے اس کو بہت بڑی نشانی سمجھا، بہت بڑی عجیب نشانی سمجھا؟ نہیں، یہ بہت بڑی عجیب نشانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باقی زمین و آسمان کی تخلیق، زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کو پیدا کیا، اور دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کا اس زمین کو ختم کر کے، آسمان کو ختم کر کے چٹیل میدان بنا دینا، یہ غار والوں کے واقعے سے بہت بڑا واقعہ زمین کے اندر دوسرے موجود ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب کچھ نوجوان جاگ کے، بھائی جاگ کے ذرا، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ کچھ نوجوان انہوں نے پناہ لی غار کی طرف، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر دیجیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ ہمارے لیے ہدایت کو مہیا کر دیجیے۔ جب کچھ نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی، اپنے ظالم بادشاہوں کی ظلم سے ڈر کر، اس کی پکڑ سے ڈر کر، اور اس بات کے ڈر سے کہ اگر دوبارہ پکڑ لیا تو اپنے کفر اور الحاد اور بے دینی کے دین کے اندر واپس نہ لوٹا دیں، اس وجہ سے غار کے اندر جا کے چھپ گئے۔ تو کہا اے ہمارے رب، اللہ سے دعا کی یا اللہ رحمت عطا فرما دے اور ہمارے لیے کوئی آسانی والا معاملہ فرما دے۔ مالک کہتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں کے اوپر، ہم نے نیند اڑا دی ان کے کانوں کے اوپر۔ کانوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر انسان سو رہا ہو تو اس کے کان زیادہ تیز آواز کو سن سکتے ہیں، تو اگر یہ سو رہے تھے، ان کی وہ موت نہیں تھی جو کہ ایک انسان مر جاتا ہے، مکمل روح قبض کر لی جاتی ہے، یہ موت والی، یہ نیند والی موت تھی۔ تو اگر ان کے کانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ نہ ڈالتے، کہیں بادل گرجتا، کہیں بجلی کڑکتی، کوئی لوگ باہر سے گزرتے، کوئی طوفان آتا، آندھی آتی، تو ان کے کانوں میں آواز آتی تو ان کو نیند سے جاگ آ جاتی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، کانوں پر نیند اڑا دی، یہ کوئی آواز سن ہی نہ سکیں اور یہ ان کی نیند میں کوئی ان کے لیے مخل ہونے والی چیز پیدا نہ ہو اور ان کی نیند خراب نہ ہو۔
سنینا عددا، کئی سال. یہاں اللہ تعالیٰ نے مدت کا تذکرہ نہیں کیا، کئی سال، بہت سارے سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا. ثم بعثناہم، پھر کئی سال کی نیند کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ لنعلم، تاکہ ہم جانچیں، تاکہ ہم اس بات میں تفریق کریں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دو گروہوں میں سے ایک یہ اور ایک وہ باہر غار کے باہر والے لوگ جن کو یہ چھوڑ کر آئے ہیں، ان دو گروہوں میں سے ان کے سونے کی مدت کو کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے؟ کہ ان کو زیادہ یاد ہے کہ ہم 1 سال سوئے ہیں، 2 سال سوئے ہیں، 1 دن سوئے ہیں، کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی سال تک ہم نے ان کو سلائے رکھا، ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال کے پھر ہم نے ان کو جگایا، تاکہ ہم جانیں کہ باہر والے زیادہ یاد رکھنے والے ہیں یا یہ زیادہ یاد رکھنے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ باہر والوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، وہاں تو دنیا بدل چکی تھی، 3 صدیاں گزر چکی تھی، بادشاہ کے بادشاہ آئے اور گزر چکے تھے، اور ان کو تو ایسے لگا جب اٹھے آگے آ رہا ہے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنی دیر سوئے ہیں، کتنی دیر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے دن، کوئی کہتا ہے دن کا کچھ حصہ ہم سوئے رہے. ان کو بھی پتہ نہیں ہم کتنا عرصہ. یہاں پر ایک نقطہ ہے، یہ اللہ کے کتنے بڑے ولی تھے، یہ اللہ کے ولی تھے کہ نہیں تھے؟ کتنے بڑے ولی تھے؟ تے ولی غیب جان دے نہیں. عقیدے دا سبق قرآن مجید دی ہر گل تو تانوں لبے گا. قرآن مجید میں نا آپ پڑھ رہے ہیں نا، توحید کا ذکر نہیں بھی ہو رہا. قرآن مجید کا اسلوب ایسا ہے کہ ہر آیت کے اندر آپ کو قرآن مجید کے اندر توحید کا سبق ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ بات میں فرق کریں، لوگوں کے درمیان جانچ کریں کہ ان دونوں میں سے، 2 گروہوں میں سے کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے اس مدت کو جو یہ غار کے اندر ٹھہرے رہے اور سوئے رہے ہیں. تے باہر والے نوں کی پتہ ہونا سی، ولیاں نوں ہی پتہ کوئی نہیں کہ اسی کنی دیر ستے رہے. سبحان اللہ، ولیاں نوں پتہ نہیں. جدوں تک اللہ دسے نا تے نبیاں نوں بھی پتہ نہیں. تے ولیاں نوں نہیں پتہ لگا تے باہر والے نوں کی پتہ ہے؟ تے ساڈے اتھے کی کہندے نے، کہندے ولی تے ولی، ولیاں دی بلیاں بھی غیب جاندیاں نے، ولیاں دی بلیاں بھی غیب جاندیاں نے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیسے عقائد ہمارے ہو گئے ہیں، کتنی جہالت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. لیکن الحمدللہ یہ جہالت اب چھٹ رہی ہے. قرآن کا علم، قرآن کا نور، حدیث کا علم، حدیث کا نور، وسائل زیادہ ہونے کی وجہ سے جو بندہ اپنی آنکھوں کو کھولے اور غور کرے، فکر کرے، اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو چھوڑے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کی طرف اگر وہ بندہ رغبت کرے تو اس کے پاس وہ تمام ذرائع موجود ہیں کہ وہ تمام باطل عقائد کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی سچی دعوت کو تھام سکتا ہے. اب وہ جہالت کے پردے چھٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے اور دین کی طرف رغبت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بات فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں اب ہم آپ کو سچا واقعہ ان کا بیان کرتے ہیں کہ واقعہ ہے کیا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا واقعہ آپ پر بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ. انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر 85 ابواب قائم کیے ہیں اس بات کے اوپر کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے. یزید و ینقص، یہ نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے. وزدناہم ہدا، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر سچا ایمان لائے، بتوں کی، دیوتاؤں کی اور دوسرے غیر اللہ کی پرستش کو چھوڑا. وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ بندے کو ہدایت دے، یہ رب کی توفیق ہے. ہدایت کے بعد اس پر ثابت قدم رکھنا اس سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہدایت پہلے ملے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. پھر ہدایت کے بعد ہدایت پر بندہ ڈٹا رہے، استقامت اختیار کرے. پھر شبہات، پھر اس طرح کے فتنے آ کے اس بندے کو ایک دفعہ ہدایت کے بعد دوبارہ ہدایت سے ہٹا نہ دیں. اسی لیے ہم قرآن مجید کے اندر جب سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ اگر ہدایت نہیں ہے تو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے. دوسرا اہدی کا مطلب یہ ہے اللہ اگر تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمیں مرنے تک ہدایت پر استقامت دیے رکھنا، ہدایت دے کر دوبارہ ہدایت لے نہ لینا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ ثابت قدمی کی دعا بھی کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ یہ باب الوسوسہ مشکات المصابیح کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پھیر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی نیکی کے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر غالب آتی ہے، وہ کوئی ایسا بڑا جرم کرتا ہے کہ آخر کی اپنی آخری عمر کے اندر کوئی کفر ہو جاتا ہے اور بندہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر آتی ہے اور وہ آخر کے اندر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس پہ وہ صحیح بخاری کا واقعہ دیکھ لیجئے، ایک یہودی بچہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مانوسیت تھی اس کو، نوجوان لڑکا تھا، 10 سال کا 12 سال کا، ممیز بچہ تھا، تمیز والا بچہ تھا، باپ بھی یہودی بیٹا بھی یہودی، نبی پاک سے انس رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے تو بڑی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ اس کی عیادت کے لیے، یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے گئے اس کے گھر میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو دیکھا تو ایسے معلوم ہوا کہ یہ بچہ بچنے والا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا نبی۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا بستر مرگ پر آخری وقت میں، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی کنیت ابو القاسم تھی تو یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے نہیں تھے، یا رسول اللہ کہہ نہیں سکتے تھے تو کنیت سے پکارتے تھے۔ اس نے کہا کہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ بچے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھا تو بچے کی روح پرواز کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خارجہ وعیناہ تذرفان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے کمرے سے نکلے، اس کی روح پرواز کر گئی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی اخرجہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ ایک لمحہ آخر کے اندر ایسا آتا ہے انسان ثابت قدمی اختیار کرے، انسان آخر کے اندر اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے تو وہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کے اوپر گرا باندھی، دلوں کو ثابت کر دیا۔ اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے دربار کے اندر کھڑے ہوئے، رومی بادشاہ کے دربار کے اندر، فقالوا، کھڑے ہو کر بادشاہ کے دربار کے اندر حق بات کا انہوں نے پھریرا لہرایا اور کہا ربنا رب السماوات والارض، یہ بت، یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ ہمارے رب نہیں، ہمارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم یہ زمین کے ربوں کو رب نہیں مانتے۔ رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس ایک اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا رب ہے، ہم کسی اور کو اپنا الہ، معبود، مشکل کشا، حاجت روا نہیں مانیں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم اس رب کو چھوڑ کر یہ دنیا کے ربوں کے پیچھے پڑ گئے، یہ دنیا کے الہ بنا لیے، تو پھر ہم نے بہت حد سے گزری ہوئی گھٹیا بات کر دی کہ ہم نے اس اللہ کو چھوڑ کر ہم نے دنیا کے انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، حجروں کو، شجروں کو، پتھروں کو، قبروں کو، مزاروں کو رب بنا لیا، یا مزاروں والوں کو رب بنا لیا۔ ہم تو یہ بہت ہی گندی بات کرنے والے ہوں گے اگر ہم اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب بنائیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ، انہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے، کئی عبادت والے، کئی دیوتا، کئی حاجت روا، کئی مشکل کشا، کئی بگڑی بنانے والے، کئی بیٹے بیٹیاں دینے والے، کئی پریشانیاں دور کرنے والے اور مال دینے والے کئی بنا لیے ایک کو چھوڑ کر۔ لا یاتون علیہم بسلطان بین، ایک اللہ کے علاوہ بھی کوئی یہ کام سارے کر سکتا ہے، عبادت کے لائق ہے؟
اس پر وہ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے ہماری قوم کے لوگ، دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پوچھو یہ کیوں کرتے ہو؟ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ دلیل قرآن ہے، دلیل سنت ہے، دین وحی ہے، دین انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کے دلائل ہیں جو انہوں نے امتوں کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تو ہم ایسے کرتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ کس بات کا جھوٹ باندھے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کرنے کے لیے صلحاء کو، انبیاء کو، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات بخش دیے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ وہاں سے نکلے، رات کو مشورہ کیا، بادشاہ نے کہا کہ اپنا دین بدل لو ورنہ رجم کر دیں گے، مار دیں گے، پتھر مار مار کے تمہیں رجم کر دیں گے۔ یہ وہاں سے نکلے، ایک دوسرے سے مشورہ کیا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے بادشاہ اور اس کے دین کو چھوڑ دیا ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں اس کو بھی تم چھوڑ آئے ہو، ساری ملت اور دین کو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو جا کے غار میں پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول دے گا، وَيُحَيِّي لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا، سہولت مہیا کر دے گا تمہارے کام میں۔ مشورہ کیا، اگر ہم یہاں رہتے ہیں دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پیشی ہوگی، بادشاہ پوچھے گا دین بدلا ہے کہ نہیں بدلا، میرے دین کو اختیار کرتے ہو یا نہیں کرتے، ان بتوں کا اقرار کرتے ہو یا نہیں کرتے، ان معبودان باطلہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، یا اسی نئے دین کے اوپر رہتے ہو جس کا تم بات کرتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی اور ایک اللہ کو معبود ماننے کی اور حاجت روا مشکل کشا ماننے کی اور ایک اللہ کو بگڑی بنانے والا ماننے کی جب بات کرتے ہو تو کیا اس دین کو چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ اگر ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑتے، رجم کر دیں گے، ماریں گے، سزائیں دیں گے، ہو سکتا ہے ہم سزاؤں کی پاداش نہ لا سکیں اور ہم نرم پڑ جائیں اور سختی کی وجہ سے ہم سرنڈر کر دیں تو یہ بھی ہمارے لیے گھاٹا ہے، اور اگر یہ ہمیں مار دیں یہ بھی گھاٹا ہے، دین بدل لیں ہم ڈر سے یہ بھی گھاٹا ہے۔ لہٰذا چلو اور غار میں جا کے پناہ لے لو، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے کون سے رستے آسان کرتا ہے۔ غار میں چلے گئے، سو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، ہم نے سورج، یہ جو غار ہے یہ غار شمال کی جانب، اس کا منہ شمال کی جانب تھا، یعنی اس طرف کو، شمال کی جانب اس کا منہ باہر کو کھلتا تھا اور جنوب کی طرف اس طرح داخل ہوتے تھے۔ جنوب کی طرف غار اتنی اندر جا کے تھی، اتنی اندھیری تھی کہ وہاں پر کوئی انسان کبھی آتا جاتا ہی نہیں تھا، ڈراونا ایک منظر تھا وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے جب سورج چڑھتا تھا مشرق کی طرف سے تو یہ غار، یہ ان کے چونکہ شمال کی جانب ان کا منہ تھا تو وہ سورج کی تپش دائیں جانب ہو جاتی تھی، جب رات کو غروب ہوتا سورج تو وہ اس کی تپش بائیں جانب کو ہو جاتی، نہ ان کو سورج چڑھتے وقت سورج ڈائریکٹ پڑتا کہ وہ ان کو حدت دے اور گرمی دے جس کی وجہ سے ان کے جسم گل سڑ جائیں اور گرمی لگے، اور نہ ہی جب غروب ہوتا تھا اس وقت ڈائریکٹ اس کی سن لائٹ نہیں پڑتی تھی کہ سن لائٹ پڑے، روشنی ہو تو کوئی ان پر اطلاع پا لے۔ جب چڑھتا تھا سورج تو دائیں جانب کو ہو جاتا تھا، جب غروب ہوتا تھا تو اس کی روشنی بائیں جانب کو ہو جاتی تھی، اور اتنی روشنی غار کے اندر ریفلیکٹ ہو کے آ جاتی تھی، ڈائریکٹ براہ راست روشنی غار کے اندر نہیں جاتی تھی، ہاں ریفلیکٹ ہو کے اتنی روشنی آ جاتی تھی جو ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی اور ان کے جسم تاکہ سلامت رہ سکیں۔ اور غار کے اندر کوئی چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن سے اتنی آکسیجن آ سکتی تھی کہ جس میں یہ سوئے رہیں اور ان کے سانس بھی چلتے رہیں۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن یہد اللہ فہو المہتدی، یہ ہے جی بات، جس کو اللہ ہدایت دے ہدایت یافتہ وہی ہو سکتا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، آپ اس کے لیے کوئی دوست کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کوئی ہدایت دینے والا۔ وتحسبهم ایقاظا، اے میرے محبوب آپ ان کو جاگا ہوا خیال کرتے ہیں، وہم رقود، وہ تو سوئے ہوئے تھے، غار والوں کو آپ جاگا ہوا سمجھتے ہیں، جاگ نہیں رہے تھے، وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اتنے 100 سال تک سلائے رکھا، ایک ہی پہلو پہ رہتے رہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم وقتاً فوقتاً اپنی رحمت سے ان کی کروٹیں بھی دائیں بائیں بدلتے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا جو کتا ان کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا
شکار کا کتا تھا، یہ گھر کا کتا تھا، یہ راستے میں کوئی کتا ان کے پیچھے آ گیا، وہ کتا غار کی دہلیز کے اوپر اپنے پاؤں بچھائے ہوئے اسی طرح بیٹھا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اے میرے نبی اگر آپ اس غار پر جھانک لیتے نا، آپ پیچھے بھاگ جاتے۔ بَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ کے اندر رعب بھر جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غار کا منظر، ان کے سونے کا منظر اور غار میں باہر کتا بیٹھنے ہوئے کا منظر اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا بنایا تھا کہ کوئی اس کی طرف جانے کی جرت ہی نہ کرے۔ جو بندہ جائے روب اور خوف کی وجہ سے اور وحشت کی وجہ سے وہاں سے واپس بھاگ جائے اور ان پر اطلاع پا کر بادشاہ کو نہ بتا سکے، اور جو اللہ تعالیٰ ان کا راز رکھنا چاہتا تھا وہ راز کہیں لیک نہ ہو جائے۔ کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جگایا تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم، کتنی دیر غار میں رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ غار کے اندر رہے ہیں۔ قالوا ربکم عالم بما لبثتم، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی دیر رہے ہیں۔ اب ایسا کرو کہ اپنی یہ چاندی کے سکے دے کے بازار کی طرف، بستی کی طرف کسی ایک کو بھیجو تاکہ کوئی اچھا کھانا، عمدہ کھانا لے کر آئے، اور دیکھنا باریک بینی اور نرمی سے بات کرنا، کسی نہ لڑ نہ پمی بار، لڑیں گا تو بعد میں معاملہ بیس بدل کر جاؤ، یہ سکے لے کے جاؤ، اچھا کھانا لے کر آنا، اور کسی کے ساتھ نرمی سے، باریک بینی سے اور بڑے راز کے ساتھ جانا، نرمی سے بات کرنا۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے بارے میں کوئی بندہ خبر اور اطلاع یہ تک بھی ولیاں نو پتا نہیں، وزی 309 سال بعد یہ بھی انہوں پتا کوئی نہیں۔ تے جڑے چاندی دے سکے دے کے بھیجے نے، وہ پتہ نہیں وہ چاندی دے سکے ہون تے پتہ نہیں کنے بادشاہ بدل گئے نے، کتنی مملکتیں اور سلطنتیں بدل گئی ہیں۔ اب تو دین بدل چکا ہے، رومی بادشاہ نے عیسائیت اختیار کر لی ہے، اب تو وہ سکے چلتے ہی نہیں ہیں، اب نئے سکے آگے ہوئے ہیں بازار میں۔ کہتا ہے نرمی سے بات کرنا، باریک بینی سے کام لینا، اور کسی کو اپنے بارے میں مت بتانا، اگر پتا چل گیا، راز کھل گیا تو بادشاہ ہمارے اوپر اطلاع پا لیں گے۔ اور انہم ان یظہروا علیکم، اگر انہوں نے تمہارے اوپر اطلاع پا دی، یرجموکم، وہ تمہیں پتھر مار کے رجم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے دین میں دوبارہ واپس لوٹا دیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر تمہیں مجبور ہو کے ان کے دین میں جانا پڑا تو یہ کامیابی نہیں ہوگی۔ کذالک آثرنا علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے لوگوں کو مطلع کر دیا ان کے اوپر، 309 سال نہیں کیا، اب کر دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پر ان کو لوگوں کے مطلع ہونے اور قیامت کے سچ ہونے کا درمیان میں آپس میں موافقت کیا ہے؟ موافقت کیا ہے؟ یہ لوگ اس بات میں شک کرتے تھے کہ دنیا جانی ہے، قیامت آنی ہے، نہیں آنی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے سال ان کو سلا کے دوبارہ اللہ نے جگا کے لوگوں کے سامنے بھیج کے بتا دیا کہ ہم اس زمین پر ہی مارے بغیر، موت دیے بغیر 309 سال سلا کے دوبارہ تمہارے سامنے جگا کے بھیج سکتے ہیں۔ ان کا جسم خراب نہیں ہوا، ان کے کپڑے خراب نہیں ہوئے، ان کے کتا بوسیدہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے چاندی کے سکے بوسیدہ نہیں ہوئے، تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کو 309 سال کے بعد جگا دیا ہے، تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر دینا ہمارے لیے کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے جان لو، جب وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے، اس واقعے کو ختم کرتے ہیں، آپس میں وہ جھگڑا کرنے لگے، اب ہوا کیا واقعہ جو معلوم ہوتا ہے، یہ آیا باہر، سکہ دیا آ کے، اس نے کہا کدھر سے آئے ہو؟ کھانا دو۔ اس نے کہا یہ سکہ کدھر سے ملا ہے؟ اس نے کہا میں اسی بستی کا رہنے والا ہوں۔ جب یہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا سڑکیں تبدیل، راستے تبدیل، محلات تبدیل، مکانات تبدیل، دکانیں تبدیل، تو اس بندے نے اپنے آپ کو سمجھا کہ مجھے کیا ہو گیا، میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا میں نیند سے اٹھا ہوں تو میرا ذہن حاضر نہیں ہے۔ بہرحال گیا کھانے کی جگہ پر، اس نے سکہ دیکھا، اس نے کہا یہ تو اتنے 100 سال پہلے گئے، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے بندے یہ سکہ کیوں نہیں چلتا؟ ابھی ہم کل رات پہر کو شام کو یہاں سے نکلے تھے، غار میں جا کے، اس نے یہ تو نہیں بتایا غار میں پناہ لی، تو کل تک تو یہ سکہ چل رہا تھا، تو کھانا دو۔ اس نے کہا یہ مدت تو بہت پرانی ہو چکی ہے۔ وہ پھر لوگ اور آگے، لڑائی جھگڑا جب پیدا ہوا کہ وہ سکہ دے رہا ہے، وہ آگے سے لے نہیں رہا، وہ کہتا ہے یہ نوٹ نہیں چلتے، کرنسی بدل گئی ہوئی ہے۔
لوگ کٹھے ہو گئے، دکانوں والے کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو بڑی کرامت ہو گئی ہے۔ پھر لوگوں میں یہ واقعہ مشہور تھا کہ یہ لوگ 9 یا 7 یا 8 لوگ غائب ہوئے تھے اور آج تک ان کا پتہ نہیں چلا۔ پھر غار میں واپس ان کی طرف گئے اور یہ بندہ جو تھا، جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا غار والوں کا، یہ اندر داخل ہوا کہ میں اپنے ساتھیوں کو جگا لوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اندر گیا اور وہاں پر جا کے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا، باہر نہیں نکلے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا، اندر جا کے دیکھا وہ جو بندہ غار میں گیا تھا وہ بھی واپس نہیں آیا، تو دوبارہ لینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ یہ سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں۔ اب جھگڑنے لگے کہ اب ان کا کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے ان کا۔ کہتے ہیں کتبہ لگا دو، کچھ کہتے ہیں دیوار بنا کے بند کر دو، کچھ نے کہا کچھ کر دو۔ جو اقتدار والے تھے، حکومت والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے، ایک مسجد بنائیں گے، ان کے اوپر یادگار علامت بنائیں گے، مسجد بنائیں گے ان کے غار کے قریب۔ تو یہ انہوں نے پھر کام کر دیا کیونکہ اقتدار ان کے پاس تھا۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے ہمارے ہاں یہ بات کی ہے کہ بھائی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبروں کے اوپر عمارتیں بنانا اور مسجدیں بنانا یہ جائز ہے۔ اور بھائی یہ اقتدار والوں نے کیا ہے، جو غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سند جواز نہیں دے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء، اور ایک حدیث کے اندر ہے جب بھی ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کے اوپر جبہ کبہ اور مسجد بنا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ اولئک شرار الخلق، ایسا کرنے والے، مسجدیں بنانے والے، سجدہ گاہ بنانے والے، عبادت گاہ قبروں کے اوپر ولیوں کے، انبیاء کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا جہان کے سب سے بدترین لوگ ہیں، اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے جو بھی بلند اور پختہ قبر نظر آئے اس کو گرا دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی کا جب دور خلافت آیا، اپنے ایک ساتھی کو بھیجا اور گھوڑا دے کر بھیجا، تلوار دے کر بھیجا، کہا میں تمہیں اس کام پہ بھیج رہا ہوں جس کام پہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ ما رأیت قبرا مشرفا الا سویتا ولا صورتا الا طمستا۔ میں تجھے اس کام پہ بھیج رہا ہوں جس کام پہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ علی جاؤ، جو بھی تمہیں زمین سے بہت بلند قبر نظر آئے اس کو برابر کر دو زمین کے، اور جو تمہیں کوئی مورتی نظر آئے، کوئی سٹیچو نظر آئے، کوئی صورت نظر آئے، اس کو مٹا دو، اس کو ختم کر دو۔ تو یہ ہمارا دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے غار کے اندر وہ 309 سال رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس میں کہا کہ 300 سال بنتے ہیں شمسی، اور جو 9 سال اضافہ کیا ہے نا یہ قمری شامل کر کے بنتے ہیں۔ یہ بات بھی کوئی ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تعداد بتائیں گے تو قرآن مجید کے اندر ایک ہی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شمسی اور قمری کا فرق نہیں کرتے۔ 309 سال کا مطلب ہے پورے 309 سال، وہ شمسی نہیں، وہ قمری ہیں، یہ شمسی ہیں، اس بات کا فرق نہیں کیا۔ 309 سال یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ لیکن اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جتنے بھی حالات کشیدہ ہو جائیں، خراب ہو جائیں، اپنے دین کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ انہوں نے دین کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، چھوڑ دیا آسائشوں کو، مال کو، دولت کو، گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے دین کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نوجوانوں کی طرح دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔